नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। खुलासातुल कुरान रकू बरकू सूरह अल जुमर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल जुमर रकू नंबर 1 आयत नंबर 1 से लेकर 9 तक। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है कि अल्लाह की बंदगी करो खालिस अतात के साथ। पहले रकू में हुक्म दिया गया कि ज़िंदगी के हर जुमला मामलात में ज़ौक़ और शौक़ से अल्लाह सुब्हान व तआला की अतात करो। कायनात में हर मखलूक अल्लाह सुब्हान व तआला की अतात कर रही है। इंसानों को भी यही रविश इख्तियार करनी चाहिए। इंसानों पर अल्लाह सुब्हान व तआला की बहुत सारी बेशुमार नेमतें हैं। अगर इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे तो अल्लाह सुब्हान व तआला बहुत खुश होते हैं। इसके अलावा अगर वो नाशुक्री करे तो अल्लाह सुब्हान व तआला को ये रविश पसंद नहीं। इंसान का मामला अजीब है। जब तकलीफ़ पहुंचती है तो गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं करता है, और जब अल्लाह सुब्हान व तआला तकलीफ़ दूर कर देता है तो इसके एहसान को किसी और की तरफ मंसूब कर देता है और अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों को पुकारने लगता है। ऐसे एहसान फरामोश का ठिकाना जहन्नम की आग है। आखिर में बताया गया है कि अल्लाह की नज़र में इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले बराबर नहीं हैं। इल्म रखने वालों का दर्जा बहुत बुलंद है। रकू नंबर 2 आयत नंबर 10 से लेकर 21। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है कि अल्लाह ही की बंदगी करने का ताकीदी हुक्म। दूसरे रकू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई कि वो ऐलान कर दें कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह की बंदगी करूं मुकम्मल अतात के साथ। सबसे पहले अल्लाह सुब्हान व तआला के फर्मा बरदार होने की मिसाल कायम करो। जो लोग अल्लाह सुब्हान व तआला की बंदगी करते हैं और तागूत के ख़िलाफ़ डट जाते हैं, वही अल्लाह सुब्हान व तआला के महबूब बंदे हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला की नाफरमानी का रास्ता ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे घर वालों को भी जहन्नम में ले जाएगा। घर वालों को दीनी तरबियत ना करके तुम इन्हें सबसे बड़े खसारे से दो चार करोगे। इन बदनसीबों को अब इस जहन्नम में जलना होगा जहां उनके ऊपर भी आग के साए होंगे और नीचे भी। ये हौलनाक जहन्नम है जिसे अल्लाह सुब्हान व तआला बंदों को डरा रहा है। खुदा के लिए डरो और ज़िंदगी के जुमला मामलात में अल्लाह की अतात करके ख़ुद को हमेशा हमेशा के लिए बर्बादी से बचा लो। रकू नंबर 3 आयत नंबर 22 से लेकर 31। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है कि नूर हदायत क्या है। तीसरे रकू में इरशाद हुआ है कि अल्लाह जिस बंदे के लिए खैर का फैसला करता है उसका सीना शरीयत पर अमल करके के लिए खोल देता है, यानी कि उसका सीना शरीयत पर अमल के लिए खोल देता है। बिलाशुबा अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान करीम की सूरत में नहायत हसीन कलाम नाजिल फरमाया जिसकी तासीर ऐसी है कि इसको सुनकर खौफ खुदा रखने वाले पर रकत तारी हो जाती है। उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र की तरफ और उनके जिस्म अल्लाह की अतात की तरफ माइल हो जाते हैं। ये है वह नूर हदायत जो अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से अता होती है। इसके अलावा जिस बदनसीब को अल्लाह सुब्हान व तआला के अहकामात एक बोझ महसूस होते हैं, उसका दिल अल्लाह सुब्हान व तआला के ज़िक्र से महरूमी की वजह से स्याह और सख्त हो चुका होता है, तो ऐसे ही लोग खुली गुमराही में हैं। आखिर में अकीदा तौहीद की नेमत को एक मिसाल के ज़रिए वाज़ा किया गया है कि अगर ये ग़ुलाम के बाहम लड़ने वाले कई आका हों तो उसकी ज़िंदगी इंतहाई मुश्किलात का शिकार हो जाए। इसके अलावा जिस ग़ुलाम का सिर्फ एक ही आका हो वो बड़े सुकून में होगा। इसी तरह सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी इंसान को दूसरे के ख़िलाफ़ या दूसरों की चाल फलोचियों से बचाकर ना सिर्फ सुकून बल्कि बावकार ज़िंदगी अता करता है। रकू नंबर 4 आयत नंबर 32 से लेकर 41। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या अल्लाह बंदे के लिए काफ़ी नहीं। सूरह अल जुमर के चौथे रुकू में इरशाद हुआ है, क्या अल्लाह बंदे के लिए काफ़ी नहीं
وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کل اختیار رکھتا ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے، جو چاہے سو دے سکتا ہے۔ مشرکین ان لوگوں کو جو صرف اور صرف اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں، اپنے خود ساختہ معبودوں کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو صرف اللہ ہی کو معبود مانتا ہے، کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے اختیار میں جملہ مخلوقات کا نفع نقصان ہے۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 42 سے لے کر 52۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ 5ویں رکوع میں مشرکین کا یہ دعویٰ نقل ہوا ہے کہ ان کے خود ساختہ معبود روز قیامت اللہ کے ہاں ان کے حق میں شفاعت کریں گے۔ در حقیقت شفاعت کا مکمل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے سوا دیگر معبود بھی اختیار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی یہ فیصلہ فرمائے گا کہ کس نیک بندے نے شفاعت کرنی ہے، کس کے حق میں کرنی ہے۔ جو لوگ آخرت میں اعمال کی باز پرس سے بچنا چاہتے ہیں، وہی ہیں من گھڑت معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور ان کی شفاعت کے ساتھ خود ساختہ تصورات بھی رکھتے ہیں۔ یہی ہے جو توحید خالص کی دعوت سے اختلاف کرتے ہیں اور اس کی شفاعت کے خود ساختہ تصورات ہیں، اور جھوٹے معبودوں کی تعریف و تحسین سے خوش ہوتے ہیں۔ روز قیامت وہ چاہیں گے ہر ممکن شے بطور فدیہ دے کر خود کو عذاب سے بچا لیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ان کے تمام جرائم سامنے آ جائیں گے، انہیں ایسا برا عذاب دیا جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 53 سے لے کر 63۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے گناہ گاروں کے لیے انتہائی امید افزا بشارت۔ 6 رکوع میں گناہ گاروں کے لیے انتہائی امید افزا بشارت بیان ہوئی ہے۔ اعلان کیا گیا کہ کثرت سے گناہ کرنے والوں کو بھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ اگر سچی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ ہی ہے بخشنے اور رحم فرمانے والا۔ گناہ گاروں کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ اچانک عذاب آنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں، گناہ گاروں پر واقعی نادم ہوں، گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کریں، بالفضل چھوڑ کر توبہ کی سچائی ثابت کریں۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو حق اس کو لوٹائیں، اس سے معافی مانگیں، یکبقیہ زندگی میں اللہ کا ہر حکم مانیں۔ وہ بد نصیب جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، جب اچانک عذاب آتا ہے تو اپنے گناہوں پر حسرت کرتے ہوئے فریاد کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں مہلت دے تو ہم اس قدر نیک ہو جائیں کہ محسنین کے درجہ پر پہنچ جائیں گے، لیکن عذاب آنے کے بعد کوئی حسرت یا فریاد انسان کے کام نہ آئے گی۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 64 سے لے کر 70۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی۔ 7ویں رکوع میں سرداران قریش کی طرف سے سمجھوتے کی ایک پیشکش کا ذکر ہے۔ وہ مکی دور کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے کہ وہ ایک معین عرصہ تک مشرکین کے ساتھ مل کر ان کے معبودوں کی عبادت کریں، پھر اتنا ہی عرصہ مشرکین صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ مشرکین کو آگاہ کیا گیا کہ اگر کسی نبی نے بھی بالفرض شرک کیا تو اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ گویا نبی کی طرف سے شرک کرنے کا امکان ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے باغیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ کاش مشرکین اس قیامت کا تصور کریں جب پوری زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، سور پھونک دی جائے گی اور تمام کے تمام انسان زندہ ہو کر میدان حشر میں حاضر ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پر نزول فرمائیں گے تاکہ انسانوں کا حساب لیں۔ زمین نور ربانی سے جگمگا اٹھے گی، تمام انسانوں کے ہاتھ میں ان کے نامے اعمال دیے جائیں گے، انبیاء اور دیگر گواہ انسانوں کے اعمال پر گواہی کے لیے لائے جائیں گے۔ ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔
رکوع نمبر 8 آیت نمبر 71 سے لے کر 75۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کی آخری مناظر۔ آخری رکوع میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ کافر گروہوں کی صورت میں جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ جہنم کے دروازے ایسے بند ہوں گے جیسے کسی قید خانے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جہنم پر مامور فرشتے ان سے پوچھیں گے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسولوں کی تمہیں روز قیامت کے برے انجام سے خبردار نہیں کیا تھا؟ کافر اقرار کریں گے کہ ہمیں رسولوں نے خبردار تو کیا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے ان کی دعوت پر توجہ نہیں دی۔ فرشتے کہیں گے، جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ متقی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے گروہوں کی صورت میں جب جنت کی طرف لائے جائیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہوں گے۔ جنت پر مامور فرشتے انہیں مبارکباد دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کی بشارت دیں گے۔ اہل جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور جنت کے وسیع سرزمین کا وارث بنایا۔ آخری منظر یہ ہوگا کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عرش کے گرد گھیرا ڈال کر اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ ان کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی حکمت و نتائج کے حوالے سے جو اختلافات تھے ان کا فیصلہ بھی کر دیا جائے گا۔ تمام فرشتے مل کر کہیں گے، الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہماری سورہ الزمر کمپلیٹ ہوئی۔ ملیں گے نئی سورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔